کہ ہم بیان کرتے جس کی مدد سے نیکیاں پورے ہوتے اور گناہ معاف ہوتے ہیں. ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں جو پوری کائنات سے افضل اللہ کے رسول ہیں. اے ایماندارو، اللہ تعالیٰ سے کبا حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اصل و فرع سمیت سارے کلمہ تقوی کا پابند کر دیا ہے تاکہ تم ان سے پہلے سبق لے جانے والوں کے ساتھ شامل ہو سکو جو اس کلمے کے سب سے زیادہ حقدار اہل صفات تھے. اور جب وہ واقعتاً اس پر ڈٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے کیے گئے وعدے کو سچا کرتے ہوئے ان کی صفات کو سید الابرار کے ساتھ ملا کر اس سے کفار کے دل جلا دیے، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ اہمیت کو جگہ دی. سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور انہیں تقوی کے کلمے پر جمائے رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اہل تھے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. یقین اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ انشاءاللہ تم نڈر ہو کر سر منڈاتے کتراتے ہوئے پرامن طریقے سے مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے. تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، اور تو اس نے اس سے پہلے ایک قریب فتح رکھ دی. وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے. اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے، محمد اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں انتہائی مہربان ہیں. تو انہیں رکوع سجدے میں اللہ کا فضل اور رضامندی ڈھونڈتا دیکھے گا. ان کی شراکت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر ہے. ان کا یہ وصف تورات اور انجیل میں ہے. اس کھیتی کی طرح جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ خوب موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی. کسانوں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے. اللہ تعالیٰ ان میں سے ایمان و عمل صالح والوں سے بہت بڑے اجر اور بخشش کا وعدہ کیا ہے. یہ وہی بلند و بالا کلمہ اور مضبوط ترین کڑا ہے جس کی آزمائش میں جب نرم دل خلیل علیہ السلام سرخرو ہوئے تو آپ کے درجات بلند ہوئے، بھاگ جاگے. ان کے مقام کو مسلح بنا دیا گیا، عہد کا شرف اور وعدے کی سعادت پائی، عبادت گاہ پرامن ہوئی، مجاوروں کو رزق ملا، کفار کو دنیاوی فائدہ میسر ہوا، بنیادیں بلند کی، حج کے طریقے سکھائے، اس کلمے کی اپنی اولاد کو عظیم وصیت کی، اور اپنے مشرک باپ و قوم سے بیزاری اختیار کی. اور جب ابراہیم اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بے شک میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، بے شک وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. اور اس نے اس توحید کو اپنے پچھلوں میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باء و اجداد کو برتنے کے سامان دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور بیان کرنے والا رسول آ گیا، اور حق کے پہنچتے ہی وہ بول اٹھے یہ جادو ہے، ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے، اور تیرے رب کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد محمد اور ان جیسا نہ کوئی آیا اور نہ ہی قیامت تک آئے گا. اللہ تعالیٰ کا ان دونوں پر درود و سلام نازل ہو. وہ شرف و کرم اور عزت و شان کا مینار تھے. آپ نہایت و حلیم و رحیم پیشوا کی دعا کا صلہ اور عظیم تحفہ تھے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بگڑی قوم کی ایسی اصلاح کی کہ وہ ایک انتہائی کریم و سخی امت بن گئی. لوگ لا الہ الا اللہ پکار اٹھے اور بند آنکھیں، بہرے کان اور در پردہ دل کھل گئے. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا. فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا ظالموں کو نہیں پہنچتا. ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹ کر آنے اور امن کی جگہ بنایا. تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا تاکہ تم میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. جب ابراہیم نے کہا میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں کی روزیاں دے جو ان میں سے اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والے ہوں. فرمایا میں کافروں کو بھی
थोड़ा फायदा दूंगा, फिर उन्हें अजाब नार की तरफ मजबूर कर दूंगा और वो लौटने की बुरी जगह है। जब इब्राहिम और इस्माइल काबे की बुनियादें उठा रहे थे और कह रहे थे हमारे रब हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला है, हमारे रब हमें अपना फरमा बरदार बना, हमारी औलाद में से भी एक उम्मत अपने लिए फरमा बरदार बना और हमें इबादतें सिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाले निहायत मेहरबान है। हमारे रब में इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयतें पढ़े, इन्हें हिकमत किताब व हिकमत सिखाए और इन्हें पाक करे, यकीनन तू ही गलबा व हिकमत वाला है और दीन इब्राहिमी से वही बेरबूती करेगा जो बाज बेवकूफ है। बेशक हमने इसे दुनिया में चुन लिया और आखिरत में भी वो नेकोकारों में से होगा। जब उससे उसके रब ने कहा फरमा बरदार हो जा, तो उसने कहा मैं रब्बुल आलमीन के लिए फरमा बरदार हो गया। उसी की वसीयत इब्राहिम और याकूब ने अपने औलाद को की कि हमारे बच्चों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दीन को चुन लिया है, खबरदार तुम मुसलमान ही मरना। क्या याकूब के इंतकाल के वक्त तुम मौजूद थे जब उन्होंने अपनी औलाद को कहा कि मेरे बाद तुम किसकी बात करोगे? तो सब ने जवाब दिया आप और आपके आबा अजदाद इब्राहिम इस्माइल और इसहाक के माबूद की, जो एक ही माबूद है और हम उसी के फरमा बरदार हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार में मखलूक की बका और इनकार बर्बादी है। जब मास्टर के मैदान में सब इकट्ठे होंगे जहां कोई छुप नहीं सकेगा, एक दूसरे को काफर कहेंगे और लानत करेंगे। जब गुमराह लोग और इबलीस के सारे लश्करों मुंह जहन्नम में गिराए जाएंगे, तब जहन्नम की जड़ में आग के मिंबर पर शैतान उनसे खिताब करेगा और बातिल परस्त होने के बावजूद हक बोलेगा, परले दर्जे का झूठा होने के बावजूद सच कहेगा, जिंदगी भर मुनकरे हक आज बातिल को ठुकरा देगा और ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल बेसूद होगा और वो सब इसके पीछे होंगे, मगर ये उनको और वो इसे छुड़वा नहीं सकेंगे, बल्कि ये महज उनके गम खसारे और हसरत में इजाफे के लिए होगा। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया? अगर चाहे तो तुम्हें ले जाए और एक नए मखलूक ले आए और ये अल्लाह पर कुछ भी मुश्किल नहीं और वो सब के सब अल्लाह के सामने पेश होंगे। तो उस वक्त कमजोर बड़ा बनने वालों से कहेंगे हम तो तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम अल्लाह के अजाबों में से कुछ अजाब हमसे दूर कर सकने वाले हो? वो जवाब देंगे कि अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम जरूर तुम्हें रहनुमाई करते। अब तो हम पर घबराना और सब्र करना दोनों ही बराबर हैं, हमारे लिए भागने की कोई जगह नहीं। जब सारे काम का फैसला कर दिया जाएगा तो शैतान कहेगा अल्लाह ने तुम्हारे साथ सच्चा वादा किया था और मैंने जो वादा किया उसकी खिलाफ वर्जी की और मेरा तुम पर कोई दबाव नहीं था सवाए इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने फौरन मेरी मान ली। लिहाजा अब मुझे मलामत के बजाय अपने आप को मलामत करो, ना मैं तुम्हारा फरियाद रस और ना तुम मेरी फरियाद को पहुंचने वाले। मैं तो सिरे से मानता ही नहीं कि तुम मुझे उससे पहले अल्लाह के शरीक मानते रहे। यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए वो उन जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे चश्मे जारी हैं, जहाँ वो अपने रब के हुक्म से हमेशा रहेंगे, जहाँ उनका खैर मकदम सलाम से किया जाएगा। एक दूसरे को और मलाइका इन्हें इस्लामी सलाम पेश करेंगे। ये वही खुश नसीब होंगे जिनके दिलों में कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह से ईमानी जड़े मजबूत, जबान से तना कायम और अमल से शाखें बुलंद हुई होंगी, बरखिलाफ उन बदबख्तों के जिनका दरख्त तबाह और वो फल से महरूम रहे होंगे। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने पाकीज़ा कलमे की मिसाल किस तरह बयान फरमाई कि वो एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है जिसकी जड़ मजबूत और जिसकी चोटी आसमान में है, जो अपने रब के हुक्म से हर वक्त अपना फल देता है। और अल्लाह ताला लोगों के सामने मिसालें बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करे। और गंदी बात की मिसाल एक गंदे दरख्त जैसी है जो जमीन के ऊपर से उखाड़ लिया गया, उसके लिए कुछ भी करार नहीं। चुनाचे तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, इसके मुताबिक अमल कर लो, सआदत मंद बन जाओगे। इस पर डट जाओ, जिंदगी मौत के बाद कब्र और रोजे माशर तमाम मकामात पर साबित कदम रहोगे। अल्लाह ताला ईमान वालों को दुनिया आखिरत दोनों में पक्की बात के साथ खूब कायम रखता है और अल्लाह जालिमों को गुमराह कर देता है और अल्लाह जो चाहता है कर गुजरता है। अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे लिए कुरान अजीम को बाबरकत और इसकी आयतों जिक्र हकीम को नफा बख्श बनाए। इसी पर इक्तिफा करते हुए अपने तुम्हारे तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला से गुनाहों की बख्शिश तलब करता हूँ। बेशक वही गफूर रहीम है।
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا ہی بابرکت ہے، اور اسی طرح تعریفات ہیں جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور صلاۃ و سلام تمام کائنات سے افضل ہستی پر۔ اے ایماندارو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ تقوی بلا شبہ شاندار زیادہ رہا ہے۔ اے لوگو، جان لو کہ کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت اور رحمت ہے کہ جس نے اسے گلے لگا لیا وہ کامیاب، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ اس دن برباد ہو جائے گا جس دن کوئی نفع بخش تجارت ہوگی نہ کار آمد دوست۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے سب کچھ مسخر کیا، اور انعام و اکرام کے ذریعے تم سے محبت فرمائی، سو تم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں اور اپنے رب کے ناشکرے لوگوں سے نہ بننا۔ کیا تو نے ان کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی اس جہنم میں جس میں وہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری باز گشت تو آخر جہنم ہی ہے۔ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور ہمارے دیے رزق سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دلی دوست۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہاری خاطر دریاؤں کو مسخر کیا، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور تمہاری خاطر رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسانات گننا چاہو تو ناممکن ہے، یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور نہ شکر ہے۔ بلا شبہ متحمل مزاج خلیل علیہ السلام رحیم و کریم سے بلا انقطاع مانگتے رہے، سو ابراہیم علیہ السلام گڑ گڑا کر رجوع کرنے والا اور اللہ تعالیٰ قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے خاص و عام کو دعوت دی، اللہ کے وسیلے شرک سے اجتناب کیا، انتہائی خشوع خضوع اور گریہ اور نرمی سے محنت جاری رکھی، یہاں تک کہ آپ کی دعوت ہونے والے آخری مومن تک پہنچ گئی۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بنا دے، اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً بے حد بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا کر تاکہ وہ شکر کریں۔ ہمارے رب تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل و اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما، اے ہمارے رب مجھے، میرے ماں باپ اور دیگر سب مومنوں کو اس دن بخش دے جس دن حساب ہونے لگے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اللہ کی ساری مخلوق سے افضل ہستی محمد بن عبداللہ پر درود و سلام بھیجو، سو اللہ تعالیٰ نے آپ پر درود و سلام بھیجنے کا تمہیں حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خود اور دوسرے نمبر پر فرشتوں کا نام لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے آل و اولاد پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائی۔ یا اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا جو ہدایت کے امام تھے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر تمام صحابہ سے، اور ہم سے راضی ہو جا اپنے فضل و کرم اور اپنی عفو و کرم سے، یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما۔ یا اللہ دین اور اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کر۔ یا اللہ ہمارے گناہوں اور زیادتیوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے قدموں کو سامت رکھو، ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اچھے کاموں کی توفیق دے، ہدایت عطا فرما، اور ہماری حکومت ان کے
ان کو نصیب کر جو ہمارے بارے میں تجھ سے ڈرتے ہوں. یا اللہ ان کو اپنے محبت کی اپنے پسند کی توفیق عطا فرما. ان کو نیکی کے لیے ان کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دنیا آخر کی بھلائیاں نصیب فرما, عذاب نار سے محفوظ فرما. اے اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا, بے حیائی فحاشی سے ناشائستہ باتوں سے روکتا ہے. اللہ تمہیں کہ واز کرتا ہے, سمجھاتا ہے, شاید تم سمجھ جاؤ. تم اللہ کا ذکر کرو, اللہ تمہیں یاد رکھے گا. تم شکر کرو, اللہ زیادہ دے گا. اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو.